الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ آپ ماہ شعبان المعظم کو خوب اہتمام کے ساتھ نیک اعمال کر کے گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی استقامت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، سبحان اللہ، ماہ شعبان المعظم کی وہ رات بھی آنے والی ہے، اور سبحان اللہ بعض ممالک کے اندر سبحان اللہ ایک دن پہلے، بعض کے ایک دن بعد ہوگی، لیکن سبحان اللہ ماہ شعبان المعظم کی یہ وہ رات ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات بنو کلب کی بکریوں کے برابر سبحان اللہ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ اس بات کا بھی ذکر ہے کہ سبحان اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ بہت سے امور کے بھی فیصلے فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو کہ یہ رات کون سی رات ہے اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ کہ آئندہ سال پیدا ہونے والے بچوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ میری دلی دعا ہے ان تمام جوڑوں کے لیے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اولاد کی نعمت نصیب فرمائے، اور فرمایا کہ آئندہ سال انتقال ہونے والوں کے بھی فیصلے کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ اس رات بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرماتے ہیں اور ان کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ آسمان دنیا سے سبحان اللہ رزق کا نزول فرماتے ہیں اور بندوں کے لیے رزق کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، صحت کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، اب اس رات کون سے اعمال کیے جائیں؟ الحمدللہ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ اب اس رات کو ہم کیسے گزاریں، اس رات کو کیسی کون سی عبادتیں کریں۔ ناظرین کرام، احادیث طیبات کے اندر تو کوئی خاص عمل کا ذکر نہیں ہے، ہاں اس بات کا ذکر ضرور ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھے، اور وہاں سے خاموشی سے نکل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع تشریف لے گئے، اور جنت البقیع جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ثابت ہے کہ اس رات قبرستان جانا، قبرستان کا اہتمام کرنا بہت اچھی بات ہے کہ قبرستان کا اہتمام کرے، تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرے۔ سبحان اللہ، یہ پیارا عمل ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، اس رات میں خوب دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ دعاؤں کا اہتمام دیکھیں، اس رات کا آغاز کب سے شروع ہوگا؟ غروب آفتاب کے بعد، یعنی 14 کا دن ختم ہوگا، 15ویں شب شروع ہو جائے گی۔ اب 15ویں شب سورج غروب ہوتے ہی سبحان اللہ اب نماز مغرب ادا کریں گے۔ نماز مغرب کے ساتھ ہی اب مغرب سے عشاء تک، یہ میرے آپ کے لیے ایک اچھے اعمال جو میں نے ریسرچ کی اور میں نے آپ کے لیے اعمال دیکھے اور کوشش کی کہ آپ اپنے اوقات کو کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں، تو اس لیے مغرب سے عشاء تک آپ مسجد میں اعتکاف کریں، اعتکاف کی نیت کر لیں، اور یہ نفلی اعتکاف ہوگا تو سبحان اللہ اس کی برکات بھی نصیب ہوں گی۔ یہاں تک کہ ذکر ہے کہ جو شخص مسجد میں ٹھہرتا ہے، مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہرتا ہے، اعتکاف کی نیت سے ٹھہرتا ہے، اللہ کریم جنت میں اس کے لیے محل بنا دیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہمیں جنت الفردوس بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اور اب مسجد میں اعتکاف کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اعتکاف کی نیت کے ساتھ ساتھ آپ اوابین ادا کریں، اوابین ادا کر لیں، اور اوابین جو ہے سبحان اللہ 6 رکعت نماز نفل ہیں وہ ادا کریں۔ اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کون سی صورت پڑھیں کون سی نہیں پڑھیں، جو بھی آپ کو آسان لگتی ہے۔ ویسے تو ماشاءاللہ میری کمیونٹی کے جتنے لوگ ہیں سورہ اخلاص پر ہی ساری زندگی گزار دی، تو سبحان اللہ اگر سورہ اخلاص بھی اچھی پڑھ لیتے ہیں، ادائیگی درست ہے، تو سورہ اخلاص کی پابندی کر لیجئے۔ تو اس طریقے سے 6 رکعت نماز نوافل ادا کریں، اور اس کے بعد دعا کریں، سورۃ الواقعہ پڑھیں۔ سورۃ الواقعہ کا معمول اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے کہ سورۃ الواقعہ جو ہے سبحان اللہ بے شمار رزق کے دروازے کھول دی جاتے ہیں۔ سورہ واقعہ کا معمول بنائیے، اس کے بعد خوب اہتمام کے ساتھ دعا کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ 100 مرتبہ
100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور 100 مرتبہ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اسی طریقے سے 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا 100 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے پھر عشاء کی نماز ہوگی، اذان ہوگی، تو آپ عشاء کی نماز ادا کیجیے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے ظاہری بات عشاء کی بقیہ نماز جو ہے باقی ہوگی اس کو ادا کریں گے۔ اس کے بعد سورہ ملک شریف کا اہتمام کریں، سورہ ملک شریف کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد جو ہے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک تسبیح کا اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک تسبیح کا اہتمام کریں، استغفر اللہ ایک یعنی استغفار کا ایک تسبیح کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تسبیح جو ہے درود شریف کا وہ اہتمام کریں، اور اس کے بعد کھانے وغیرہ کا اہتمام کرنا ہے، گھر میں تشریف لے جائیں، اور پھر اگر آپ رات کو کوئی خاص عبادت نہیں کر سکیں، جس میں تھکاوٹ ہے، تو سو جائیں، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ پوری رات اگر آپ عبادت کریں اور فجر کی نماز ادا نہ کریں تو سب کچھ ضائع ہے۔ تو اس لیے فجر کی نماز اگر ادا کریں گے جماعت تو سبحان اللہ بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی، اور اگرچہ کہ اب پوری رات آپ جاگتے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے رات کے وقت تہجد میں اٹھ جاتے ہیں تو تہجد کا اہتمام کریں، اور پھر صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، زندگی میں ایک بار ضرور صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو تم نماز میں کھڑے ہو اور 15ویں رات کو گزار کر صبح کا روزہ رکھو، اور فرمایا کہ رات میں مغرب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلانات کر دیے جاتے ہیں کہ کوئی ہے ہم سے بخشش مانگنے والا کہ ہم اس کی بخشش کر دیں، کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے، کوئی ہے صحت مانگنے والا کہ اس کو صحت عطا کر دی جائے، کوئی ہے پریشانیوں سے نجات مانگنے والا کہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دی جائے، کوئی ہے روزی مانگنے والا کہ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیے جائیں، کوئی ہے فتح و نصرت کے کامیابیوں کے لیے دعا کرنے والا کہ اللہ کریم اس کے لیے فتح و نصرت اور کامیابیوں کے دروازے کھول دے۔ یہاں تک کہ یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں، اور سبحان اللہ، اور ہر روز رات کے آخری حصے میں ہوتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ یہ اعلان کرتے ہیں، لیکن اس رات میں تو ملائکہ مغرب سے ہی اعلان شروع کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ غروب آفتاب سے ہی یہ رات شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ رات جاگنے کی ہے اور عبادت کی ہے، صبح کا نفلی روزہ ہے۔ تو ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ ملا کہ تہجد کے وقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روز ہی ندا دی جاتی ہے، لیکن اس شب میں مغرب کی نماز کے بعد سے ہی اعلانات اللہ کی جانب سے ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہے بخشش و مغفرت مانگنے والا۔ ناظرین کرام، دیکھیں آج ہم کتنے پریشان ہیں، اس وقت پوری دنیا، پوری امت مسلمہ کن حالات سے گزر رہی تھی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو چکا تھا، اور ہر طرف جو ہے بیچارے روزگار کے لیے پریشان، صحت کے لیے پریشان، معاملات اپنے فائنینشیل معاملات کے لیے پریشان، کس قدر پریشانیاں تھیں۔ تو یہ رات مانگنے والی ہے، وہ کریم رب ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے ناظرین کرام، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ تو ناظرین کرام، میں یہ چاہوں گا، بے شمار اعمال ہیں ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر زیادہ اعمال نہ کر سکیں تو فرائض کی ادائیگی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو حقوق اللہ تھے، اور حقوق العباد میں نے ذکر کیا تھا کہ 7 وہ لوگ جن کی اس رات بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے حقوق العباد میں کسی کی حق تلفی کی ہے تو یاد رکھیے آج کی رات توبہ کیجئے اور اس شخص سے جا کر معافی مانگیے۔ کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگیے۔ آپ نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے، اس کا حق ادا کیجئے۔ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، اس کا قرضہ ادا کیجئے۔ چھپیے نہیں، ان سے بات کیجئے کہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، ان کو آگاہ کیجئے۔ اگر تو وہ آپ کے حالات سے واقف ہے تو یقیناً وہ آپ سے تقاضا نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ناظرین کرام تب گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن گفتگو طویل ہو رہی ہے، تو اتنا ہی کہوں گا ناظرین کرام کہ آپ اپنے لیے بھی جہاں دعائیں کریں وہاں پوری امت کے لیے دعائیں کریں، اور بالخصوص
سیریا، برما، فلسطین، کشمیر اور جہاں جہاں مسلمان مظلومیت کا شکار ہیں ان سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ہمارے جو آئندہ سال کے فیصلے ہونے ہیں یا رب العالمین تو اس میں ہمارے لیے خیر کے پہلو پیدا فرما۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات میں جتنی بھلائیاں خیریں مانگی ہیں یا رب العالمین وہ تمام بھلائیاں خیریں ہمیں نصیب فرما، اور جن سے پناہ مانگی ہے وہ تمام یا رب العالمین ہمارے حق میں بھی دعاؤں کو مستجاب فرما اور ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ اجازت دیجیے کہ اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو برمنگھم UK سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔